شخص کو لایا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کے اندر، اور کہا گیا یہ راہب ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، اس کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے، اور اس کو دیکھ کر خوب روئے۔ صحابہ نے پوچھا اے امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کی آیت اتاری ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھنا اس بات کو کہ جو شخص میرے طریقے کے مطابق، میرے حکموں کے مطابق میری عبادت نہیں کر رہا، میرے حکموں کے مطابق رات کو نہیں جاگتا، میرے حکموں کے مطابق دن کا روزہ نہیں رکھتا، میرے حکموں کے مطابق چیریٹی نہیں کرتا، مخلوق خدا کی خدمت نہیں کرتا، تو اس کا حشر قیامت والے دن یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ تو کافر کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج ایک ایمان والا بھی ایسے ہی جا رہا ہے، ایسے ہی جا رہا ہے، جو سنت سے ہٹ کر اپنا طریقہ لے کر آتا ہے، رات بھر جاگ رہا ہوتا ہے، دن بھر روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت ایسے انداز میں کر رہا ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا وہ شخص بھی عاملۃ ناصبہ کے اندر شمار ہے، یہ تھک رہا ہے اپنی عبادت کے اندر، یہ محنت کر رہا ہے خوب، لیکن آخر میں انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، اس کو دو دہتی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا ابھی، اس رجب کے مہینے میں کنڈے ہوں گے، اس رجب کے مہینے کے اندر معراج کی رات کو منایا جائے گا۔ تو بھائی اگر کنڈے کوئی شخص کرتا ہے تو پہلے کنڈے کی دلیل تو لے کر آ جاؤ، اس کنڈے کو کر کیوں رہے؟ اس رجب کے مہینے کا رکن اعظم ہے کنڈے کرنا۔ تھک رہے ہوتے ہیں اپنے، نماز پڑھی نہیں پڑھی اس کا کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، کتنی پوریاں بنائی میٹھی، فلاں فلاں محلے والے کو بھیج دی نہیں بھیج دی، اگر نہیں بھیجے گی تو بھائی تیرے رزق کے اندر کمی آ جائے گی، پورے سال تیرا رزق نقصان میں رہے گا۔ یہ باتیں عجیب عجیب لوگوں کی، تیری دکان نہیں چلے گی اگر تو نے کنڈا نہیں کیا تو، اور جس کی نہیں چلتی وہ یہی آ کر مجھ سے بولتا ہے۔ میرے پاس 2-3 لوگ آئے مجھ سے بولنے لگے کہ بھائی پچھلے سال ہم نے کنڈے نہیں کیے تھے نا، اس وجہ سے ہمارا کاروبار نہیں چلا۔ عجیب تاثر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کنڈے کرنا کوئی عبادت ہے؟ کنڈے کرنا عبادت کہاں سے ثابت ہے؟ یہ معراج کا واقعہ جو ہوا، اس پر روزے رکھنا، اس رات کو جاگنے کے لیے چن لینا، اس رات کے اندر خوب عبادت کر لینا، اس کو بڑی رات سمجھنا۔ دیکھو معراج کی وہ رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوئے، صرف وہ ایک رات بڑی ہے، اب رجب کی ہر رات کو وہ رات سمجھ لینا کتنا بڑا عذاب کی بات ہے۔ اور یہ ثابت بھی نہیں ہے کہ رجب کی رات کو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 27 رجب کو گئے تھے، یہ ثابت بھی نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے، بہت ضعیف روایت ہے یہ۔ اگر اتنی ہی مستند اور فضیلت والی
چیز ہوتی تو کیا اللہ تعالی کی ذات امت کو اس فضیلت سے محروم رکھتے؟ اس رات میں جاگنا اتنا ہی فضیلت والا ہوتا اور اس رات کے بعد صبح کو روزہ رکھنا اتنا ہی فضیلت والا ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس امت کو اس فضیلت سے محروم رکھتے؟ بتاؤ، یہ سوال کرو اپنے آپ سے یار. بھائی فضیلت سے محروم رکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس رات کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے. کوئی چیز متعین ہوتی ہے نا فضیلت والی تب بنتی ہے نا. کسی نے کہا 27 رجب کو گئے، کسی نے کہا 3 روزے کو گئے، کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے کے اندر گئے. یہ 3 روایتیں مختلف قسم کی ہیں، تاریخی متعین نہیں ہے. جیسے شب قدر کی رات کی فضیلت نا، اس کا عشرہ متعین ہے کہ شب قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے تو اس عشرے کے اندر تلاش کرنا. بعض جگہوں کے اوپر تو ہم نے خود نے لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے زیادہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. جس کی فضیلت نص سے ثابت ہو، بے وقوفی کے اندر نص کا انکار کر دیتے لوگ. نص قطعی سے ثابت ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ نص ہے، نص. شب معراج کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. فضیلت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب معراج کا واقعہ جو ہوا وہی ایک رات فضیلت والی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. وہی ایک رات فضیلت والی تھی. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر رات کو شب معراج کی فضیلت کے اعتبار سے مناؤ، یہ کہیں ثابت نہیں ہے. یہ کہیں ثابت نہیں ہے. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو سنو، اب اگر اس کی فضیلت ثابت ہوتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ نہیں ہوتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں رجب کو اپنے گھر سے نکل جاتے تھے اور ایک ایک شخص کو پکڑ پکڑ کر پوچھتے تھے کیا تو نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ وہ بولتا نہیں حضرت میں نے تو روزہ نہیں رکھا. اچھا چل یار ایسا کر پھر مجھے کھا کر دکھا. روزہ نہیں رکھا ہوا نا، چل کھا کر دکھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہ اس بدعت کا سدباب کرنے کے لیے گھر سے نکل جایا کرتے تھے. جب ان کو پتا چلا ہے کہ بھئی 27 رجب کو روزہ رکھنا شروع ہو گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو تم کیسے رکھ رہے ہو؟ اور لوگ سوال بھی یہ کرتے ہیں بھائی ہم نے رات کو عبادت ہی تو کی ہے، ہم نے دن کو روزہ ہی تو رکھا ہے، کیا گناہ کر دیا؟ اور بھائی گناہ یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو عبادت کرنا نہیں بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا دن کو نہیں بتایا. یہ گناہ کر دیا کہ آپ نے اتباع نہیں کی. دین اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام تھوڑی ہے، دین تو نام ہی اتباع کا.
تو آپ کو تو اتباع کرنا تھی نا, اپنا بنایا ہوا طریقے کے اوپر چلو گے, اپنی سوچ کے اوپر چلو گے, اپنی خواہش کے اوپر چلو گے کیا؟ چل لو اپنی خواہش کے اوپر, لیکن عاملۃ ناصبہ کہلاؤ گے. تصلیٰ نارا حامیہ, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے, اور پھر گرم تپتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جا رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر, سنتوں سے ہٹ کر کوئی عمل کیا تھا تم نے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرتے تھے. بھائی 24 گھنٹے کے اندر جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں ہم لوگ, اس کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں, ہر عمل کو سنت پر پیش کرو.